امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 25 ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف لگا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے، پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے بھارت پر 26% جوابی ٹیرف لگا دیا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ملک شکایت کرتا ہو، کوئی ملک چاہتا ہو کہ ٹیرف ریٹ صفر کر دیا جائے تو پھر اسے اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کرنا ہوں گی، کیونکہ یہاں کوئی ٹیرف نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کل قوم سے خطاب کریں گے۔ خطاب میں بڑا اعلان متوقع۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق وزیراعظم اپنے خطاب میں قوم کو خوشخبری سنائیں گے۔ وزیراعظم کا خطاب 2022 میں اب تک کی محنت کا ثمر اور اللہ کا کرم ہوگا۔ ذرائع کے مطابق خطاب میں بجلی کی قیمت میں 6 روپے فی یونٹ تک کمی کا اعلان متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر منانے میں کامیاب۔ اڈیالہ جیل میں 2.5 گھنٹے کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین اور بیرسٹر سیف کو مذاکرات کا ٹاسک دے دیا۔ کسی پیش رفت تک مذاکرات خفیہ رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا مولانا فضل الرحمان، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، چودھری شجاعت حسین اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پر تبادلہ خیال۔ داخلہ محسن نقوی کی نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ رہنماؤں کا ملاقات میں مل کر خارجی دہشت گردوں سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل آج سے دوبارہ شروع ہوگا۔ چمن میں باب دوستی پر افغان شہریوں کا بائیو میٹرک کیا جائے گا۔ لنڈی کوتل میں بھی افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کیمپ میں کام جاری۔ افغانیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو چکی۔ حکام کے مطابق اب افغانیوں کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں بلوچستان کی موجودہ اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبے کی ترقی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد دی۔ ملک میں سیکیورٹی کے لیے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ اپوزیشن حالات بہتر کر سکتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہی اپوزیشن یا ڈاکٹر مالک بلوچ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کا پریس کانفرنس میں اعلان۔ کہا ڈائیلاگ کے لیے فورمز موجود ہیں، لیکن بی این پی صوبائی اسمبلی اور محمود اچکزئی اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بی این پی کے لانگ مارچ کو کوئٹہ آنے سے روکنے کے فیصلے پر جواب دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ کی بنا پر کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بی این پی لانگ مارچ کے موقع پر کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا خطرہ ہے۔ پریس کانفرنس میں ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز احمد گورائیا نے کہا کہ ٹرین حملے کے بعد آپریشن میں مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں بی وائی سی کے لوگ اسی رات لینے پہنچے۔ اسپتال انتظامیہ کو مار پیٹ کے لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں۔ پرم نے احتجاج کا کہا تھا، لیکن سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے، آپٹک فائبر کو جلایا گیا۔ کشمور میں انڈس ہائی وے پر قائم کسٹم چیک پوسٹ پر ڈاکوؤں کا حملہ۔ ڈاکوؤں نے ایک کسٹم انسپکٹر اور ایک اہلکار سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ مغویوں میں کسٹم انسپکٹر راشد، اہلکار وزیر احمد اور باورچی شامل۔ اہلکاروں کی بازیابی کے لیے ناکہ بندی۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی کے علاقے مواش کوٹ میں 3 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ اہل خانہ کا لاش ہب ریور روڈ پر رکھ کر احتجاج۔ کہا بچہ سڑک پر کھیل رہا تھا، مین ہول پر ڈھکن ہوتا تو جان سے نہ جاتا۔
عید کا تیسرا دن موج مستی اور دعوتوں کا سلسلہ عروج پر رہا۔ اسلام آباد میں پشتون نوجوانوں کا پشتو میوزک پر رقص، وہاں موجود دیگر افراد بھی محظوظ ہوئے۔ مری میں بھی سیاحوں کا رش، 40,000 گاڑیاں پہنچ گئیں۔ سوات کے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری۔ لاہور میں شہریوں کی بڑی تعداد نے عید کا دن پارکوں میں گزارا۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں عید میلوں کا اہتمام، بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوئے۔ سندھ میں کینجر جھیل پر سیاحوں کی بڑی تعداد آئی، بریانی اور تکے ساتھ لائی، ڈٹ کے کھانا کھایا، جی بھر کے سوئمنگ کی۔ دادو کے سیاحتی مقام گورکھ ہل پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے عید کی چھٹی گزاری۔ تھر پارکر میں ہندو کمیونٹی نے مسلمانوں کے گھر گھر جا کر عید کی مبارکباد دی، مٹھائی کا تحفہ دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے لاہور چڑیا گھر کا انٹری ٹکٹ واپس 100 روپے کروا دیا۔ جیو نیوز کی تحقیق کے مطابق کانٹریکٹر اور عملے کی ملی بھگت سے عید کے ابتدائی 2 دنوں میں چڑیا گھر آنے والوں سے زبردستی سانپ گھر اور مچھلی گھر کی بھی فیس انٹری گیٹ کے ساتھ لی گئی۔ قواعد کے مطابق انٹری فیس صرف چڑیا گھر میں داخلے اور جانوروں کو دیکھنے کی لی جاتی ہے۔ مریم اورنگزیب نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں، اگر دوسری سہولتوں کے ٹکٹ زبردستی دینا ثابت ہوا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ بالی ووڈ میں فواد خان کی واپسی، اداکارہ وانی کپور کے ساتھ نئی فلم ابیر گلال کا ٹریلر جاری۔ فلم 9 مئی کو ریلیز کی جائے گی۔ مختلف تنظیموں کے اعتراض کے بعد بھارتی میڈیا نے فلم کا مستقبل غیر یقینی قرار دے دیا۔ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کا گھڑی خدا بخش آمد۔ آصفہ بھٹو زرداری نے شہید بے نظیر بھٹو اور دیگر کی قبروں پر حاضری دی۔ امریکی حکومت نے نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی کے 2 سعودی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔ سعودی طالب علم صالح الجراد سمیت 2 طلبہ ملک چھوڑنے پر مجبور۔ نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی کا امریکی حکومت سے ویزا منسوخی پر وضاحت کا مطالبہ، طلبہ کی معاونت جاری رکھنے کا اعلان۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ متاثرہ طلبہ اپنی تعلیم بیرون ملک سے آن لائن مکمل کر سکیں گے۔ ایلون مسک ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی سے دستبردار، برطانوی اخبار کا انکشاف۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ نے اپنی کابینہ اور قریبی افراد کو مسک کے مستعفی ہونے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ ایلون مسک کی ٹیم یا وائٹ ہاؤس نے حکومتی کردار سے مسک کی دستبرداری کی تصدیق نہیں کی۔ انتخابات کے صرف 2 ماہ بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں 4% کمی۔ گیلپ کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% سے گھٹ کر 43% ہو گئی۔ پروجیکٹ 2025 ٹیرف کی دھمکیوں، خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کرنے اور گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش نے امریکیوں کو مایوس کیا۔